خلافت کا سنہرا دور جہاں فتوحات سے بھرا ہوا تھا، وہیں مفتوحہ علاقوں میں اسلامی فن تعمیر اور ان علاقوں کے فن تعمیر کو یکجا کر کے ایسی تعمیرات کی گئیں جو دیکھ کر آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی دیکھنے والوں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ خاص طور پر خلفائے بنو امیہ کا دور اسلامی فن تعمیر کے حوالے سے تاریخی دور تھا۔ خلیفہ عبد الملک اور ان کے بیٹے ولید بن عبد المالک کے زمانے میں اسلامی فن تعمیر میں بڑی ترقی ہوئی۔ قبۃ الزہرا فن تعمیر اور حسن کے لحاظ سے اس دور کی اہم ترین عمارات میں سے ایک ہے۔ زہرا پہاڑ کی وہ چوٹی ہے جہاں شب معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علاوہ یہ جگہ اہل کتاب مذاہب کے لیے بھی مقدس ہے۔ خلیفہ عبد الملک نے اس مقام پر گنبد تعمیر کرایا۔ کمال فن، نگینہ کاری، خوبصورتی، دلکشی اور پائیداری کے لحاظ سے یہ اسلامی طرز تعمیر کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے۔ اس تعمیر میں کچھ خام مال اور قیمتی پتھر پرانے کھنڈر سے بھی لیے گئے۔ اس کے علاوہ عبد الملک نے مسجد اقصی کی بھی تعمیر کی تھی۔ ولید بن عبد الملک کا زمانہ بھی تعمیرات کے حوالے سے بے حد مشہور ہے۔ اس کے زمانے کی مشہور عمارات میں جامع مسجد دمشق، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد اقصی اسلامی تہذیب و تمدن اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ جامع مسجد دمشق پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا گیا۔ روم، ایران، مصر اور ہندوستان سے کاریگر منگوائے۔ تمام دیواریں سنگ مرمر اور نگینوں کی پچیکاری سے آراستہ کی گئیں۔ یہ مسجد اپنی تزئین و آرائش، پچیکاری اور خوبصورتی کی بنا پر دانائی کا چوتھا عجوبہ شمار کی جاتی ہے۔ یہاں پہلے بیش قیمت جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ چھتوں پر سونا اور فرش پر چاندی کا استعمال کیا گیا تھا۔ ساری عمارت سنگ مرمر اور سنگ رفام سے تعمیر کی گئی تھی۔ اس پر مجموعی لاگت کا کم سے کم اندازہ 55 لاکھ اشرفیاں تھا اور زیادہ سے زیادہ 11 کروڑ دینار کا لگایا گیا ہے۔ مذہبی عمارات کے علاوہ تعمیرات کے میدان میں مسلمانوں کی دیگر یادگاریں بھی تعمیر کی ہیں۔ مثلاً صحرائی محلات جن میں شاہی خاندان کے افراد قیام کرتے تھے، ان محلات میں قصر خضرا اور قصر عمرو وغیرہ مشہور ہیں۔ اس قسم کے صحرائی محلات کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ اسلامی فن تعمیر میں ایک چیز کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ کسی قسم کی شبیہ سازی نہ ہو، کیونکہ اسلام شبیہ سازی یا مجسمہ گری کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بنا پر مسجدوں میں کہیں بھی تصاویر نہیں بنائی گئیں، چونکہ حسن اور اس کا استحسان فطرت انسانی کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے ہندسی اشکال یا پھر پھول کا سہارا لیا گیا۔ یہ بیل بوٹے اور پھول پتیاں اسلامی مصوری کی بنیاد قرار پائیں۔ خالص توحید کے پرستاروں کا آغوش فطرت میں پناہ لینا ایک قدرتی اور حقیقی فعل تھا۔